علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها لعلہ ان یصیبکم نفحة منها فلا تشکون بعدها ابدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ چاند دکھے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور رمضان کے آخر میں چاند نظر آئے گا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضابطہ عطا کیا ہے کہ اذا رأیتم فصوموا، کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمْ، اور جب دوبارہ چاند دیکھو تو عید مناؤ، روزہ ختم کر دو۔ پچھلے ہفتے قمری مہینے اور شمسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ دونوں نظام اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، اور دونوں کی تاریخوں کا یاد رکھنا اور اس کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا میں اسلامی مہینے، تاریخیں صرف مسلمان ہی اس کو استعمال کرتے، دوسری قوموں نے اس تاریخ سے کبھی اپنا تعلق نہیں رکھا۔ شریعت کا ضابطہ آپ اگر دیکھیں گے تو پچھلے ہفتے یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق سورج سے، سورج کے نکلنے سے، سورج کے ڈوبنے سے، اب کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق چاند سے۔ تفصیل پچھلے ہفتے گزر چکی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ چاند ہو یا سورج ہو، اللہ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس ضابطے کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنا، یہ تعبد ہے۔ تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اطاعت و گزاری اور فرما برداری جس کی حکمت اور مصلحت ہمیں نہ معلوم، اسے تعبد کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کی علت تلاش کرنا چاہتے، وجہ تلاش کرنا چاہتے۔ اب ظاہر بات ہے ہر چیز کی وجہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت، مصلحت، وجہ ہر ایک کو معلوم، اور یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 5 ہی وقت کی کیوں، 4 وقت کی کیوں نہیں ہے اور 6 وقت کی کیوں نہیں؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ فجر کی 2 ہی رکعت کیوں؟ اس وقت 4 کرنا چاہیے تھا کہ صبح کا وقت ہے، کوئی کام نہیں ہے تو آدمی بجائے 2 کے 4 پڑھ سکتا ہے، اور جب کاروبار کا وقت ہو، آدمی محنت مزدوری میں، کام میں مصروف ہو، تو بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت رکھنا چاہیے۔ جیسے ظہر کی 4 ہے تو کام کا وقت ہے 2 رکعت ہو، عصر کی 4 ہے تو کام کا وقت ہے 2 رکعت ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آدمی اگر سوال قائم کرنا چاہے تو بہت سارے سوالات ان عبادات کے تعلق سے بن سکتے ہیں، لیکن عام مسلمان اس چکر میں نہیں پڑتا۔
کہ اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض کی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم مانتے ہیں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعبد، کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ، حکمت اور مصلحت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے تصوف میں ایک بہت بڑے باکمال بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ ابھی جیسے 4 کچھ سلسلے چلتے ہیں، نقش بندی سلسلہ، چشتی سلسلہ، قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، یہ تصوف میں یہ 4 سلسلے چلتے ہیں۔ تو سہروردی جو سلسلہ ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ ان کے ایک مرید تھے جو بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ سورہ فاتحہ سے 10 مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ کسی من چلے نے پوچھ لیا کہ 10 مسئلے کا استنباط کیسے ہوگا؟ اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ 10 مسئلے کا استنباط ہو سکتا ہے، 100 مسائل کا استنباط کر کے انہوں نے بتا دیا۔ اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا۔ جب مرید کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان آتا ہے، اور یہ وہ نازک وقت ہوتا ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ مرنے والا مرے تو ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے جائے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، اور مرنے کے وقت وہ آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو پیاس اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس بجھے گی نہیں، اتنی سخت پیاس کا وقت ہوتا ہے۔ اور شیطان پیشاب سے بھرا ہوا پیالہ لے کر کے آتا ہے، مرنے والے کو نظر آتا ہے، اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے تو یہ پانی پی لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے آواز کے ساتھ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پڑھیں، اس سے پڑھوانے کی کوشش نہیں کریں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پڑھوں گا تو ظاہر بات ہے کلمے کے پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، اور اگر یہ انکار دل سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، معبودیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر رہا ہے، ایمان سے محرومی کی حالت میں چلا جائے گا۔ تو مرنے والے سے نہیں پڑھوانے کا کہ پڑھو، بلکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ خود پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ پڑھتے رہو گے، اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ مدد کریں گے تو وہ بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو شیطان موت کے قریب ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاموں میں سے ایک کام بتایا کہ وہ ایک پیالہ لے کے کھڑا ہوتا ہے اور جس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس میں پانی ہے اور یہ پانی تمہاری پیاس بجھا دے گا، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت سے انکار کر دو اور یہ پی لو۔ مرنے والا اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ پیشاب سے بھرا ہوا پیالہ ایسے گرا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کا کام ہو گیا۔ تو مرید کے انتقال کا وقت آیا اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ کے بڑے امام تھے، شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب ظاہر بات ہے ہم سے بھی کوئی اگر پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا و تنہا مانتے ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کا رب مانتے ہیں کہ مخلوق کی تمام تر ضرورتیں پوری کرنے والا تن تنہا اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو شیطان نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے پاس دلیل ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ کیا دلیل ہے؟ تو جو دلیل مرنے کے وقت اس عالم نے دی، شیطان نے دلیل توڑ دی، انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوسری دلیل توڑ دی، تیسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیتے رہے اور شیطان ان دلیلوں کو رد کرتا رہا۔ شیطان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے اللہ پاک کے جو احکامات آئے، اللہ پاک نے جو دین اور شریعت عطا کی انبیاء کرام کو، ہر نبی کی شریعت کا پورا علم شیطان کے پاس ہے۔ اور نبی ایک دو نہیں تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور سب کی شریعت کا علم شیطان کو ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے، وہ بہت بڑا عالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیتے رہے اور وہ توڑتا رہا۔ ان کے جو شیخ تھے، مرشد، اللہ نے کشف کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ تمہارا ایک مرید، تمہارا ایک تم سے دینی اصلاحی تعلق رکھنے والے شخص کا انتقال کا وقت قریب ہے، اور شیطان اس سے اس کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اور یہ حالات ان پر منکشف کر دیے۔ وہ وضو فرما رہے تھے، شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا اور ایسے پانی پھینکا اور کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جو بات میں نے کہی کہ ایک ہوتا ہے تعبد، ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ہم اس کی کوئی وجہ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اس کے سبب کا، اس کی حکمت کا، اس کی علت کا ہمیں پتہ ہو نہ ہو، یہ علماء کا کام ہے۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے مانتے، اللہ ایک ہے بغیر دلیل کے مانتے، عبادت کے لائق تنے تنہا وہی ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس پوری کائنات کا رب اور پالنے والا وہ ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ ہم کو معلوم ہو نہ معلوم ہو،
ہم بغیر دلیل کے سارے احکامات کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تعبد کہتے ہیں. کوئی اگر پوچھے کہ بھائی رمضان میں ہی روزہ کیوں فرض ہے، بولے ہم کو نہیں معلوم لیکن ہم مانتے ہیں. اور روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، یہ وقت کیوں رکھا؟ بولے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم مانتے ہیں. یہ ہے ایمان. سبب وجہ معلوم ہو نہ معلوم ہو لیکن ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے. روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور میاں بیوی کے خصوصی تعلقات قائم کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی پینے والی چیز نہیں پیئیں گے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات قائم نہیں کریں گے صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، اس کا نام ہے روزہ. آدمی بغیر کھائے پیے بغیر تعلق قائم کیے بھی رکا رہتا ہے کبھی کبھی، لیکن اگر روزے کی نیت ہوگی تو روزہ ہوگا. اور اگر روزے کی نیت کے بغیر آدمی بھوکا پیاسا رہا، بغیر نیت کے میاں بیوی کے درمیان دوری رہی، تعلق قائم نہیں ہوا، اسے روزہ نہیں کہا جائے گا. روزے کے لیے نیت ضروری ہے کہ اللہ میں کل تیری رضا کے لیے روزہ رکھوں گا. اللہم انی اصوم غدا لک، کہ اللہ میں کل کے دن تیری رضا کے لیے روزہ رکھوں گا. یہ ہے نیت. اور سحری کرنے کے وقت آدمی یہ نیت کر لے، زبان سے الفاظ ادا کر لے اچھا ہے، لیکن زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. دل میں یہ ارادہ اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں کل روزہ رکھوں گا. بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے. اور آدمی جب رات میں اٹھا سحری کھانے کے لیے تو یہ روزے کی ہی نیت ہوتی ہے. غیر رمضان میں تو کوئی رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھتا نہیں ہے کھانے کے لیے. اٹھتے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں. تہجد کا وقت ہوتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے، خاص تعلق قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں اٹھتے. لیکن روزہ رکھنا ہے رمضان میں، آخر رات میں آدمی اٹھتا اس لیے ہے کہ کچھ کھا پی لے گا تاکہ اسے کل روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہو گئی. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے اطمینان کے لیے کہہ لینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ دل کے اطمینان کے لیے کہہ لینا چاہیے کہ اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی، کہ اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا تو میری مغفرت فرما دے. شیطان اس میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب سحری کا وقت نکل گیا تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے، نیت تو کیا ہی نہیں تھا. آدمی یاد کرتا ہے کہ میں نے تو دعا پڑھی نہیں، میں نے دعا پڑھی نہیں اور زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، اب میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے روزہ نہیں ہوگا، اب بلا وجہ بھوکا پیاسا رہ کے کیا کھاؤ پیو. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وسوسے کا دروازہ بند کرو. آپ زبان سے اگر یہ الفاظ ادا نہیں بھی کیے تو رات میں 3 بجے کیوں اٹھے تھے؟ کل روزہ رکھنا ہے، سحری کھانے کے لیے اٹھے تھے، یہ نیت ہو گئی. اور دل میں ارادہ کر لینا، زبان سے الفاظ کو ادا کر لینا شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ کرنا چاہیے. ایک استاد تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے روزے کی تعریف بتائی.
کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور خصوصی تعلق قائم کرنے سے میاں بیوی رکے رہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ ان کی کلاس میں ایک شاگرد تھا، وہ کبھی کچھ پوچھتا نہیں تھا۔ کلاس ہوتی ہے، کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے استاد سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا۔ اور یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ استاد سے سنا تو ان کو سمجھ میں آ جاتا اور سارے شکوک و شبہات اور سوالات دور ہو جاتے، یہ ان کی ذہانت ہوتی ہے۔ اور بعض غبی اور کن ذہن ہوتے کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تو سوال بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ اب ایک طالب علم تھا، وہ کبھی پوچھتا نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کبھی کچھ پوچھتا نہیں ہے۔ اب اس نے ہمت کی پوچھنے کی۔ استاد پڑھا رہے تھے، بتایا کہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آدمی اس طرح رکا رہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر سورج نہیں ڈوبے تو؟ بولے جان دے، تو کچھ پوچھا مت کر۔ ظاہر بات ہے، سورج کیوں نہیں ڈوبے گا؟ جس دن سے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، سورج اللہ کے قائم کردہ وقت پر نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اس نے یہ پوچھا کہ اگر سورج نہیں ڈوبا تو؟ ذہن میں یہ تھا کہ پھر کب تک روزہ چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ جان دے، تو کچھ پوچھا مت کر، جیسا ہے ایسا ہی اچھا ہے۔ روزہ اس امت پر رمضان کے مہینے کا فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام شہر رمضان، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے، اور یہ جسمانی عبادت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا ہے، ہاتھ باندھا ہے، کھڑا ہے، رکوع میں گیا ہے، سجدے میں گیا ہے، قاعدے میں بیٹھا ہے، دکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم میں سے کون روزہ ہے آج؟ کوئی نہیں بتا سکے۔ اس کا تعلق جسم سے ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ اس کا پتہ یا تو روزہ رکھنے والے کو معلوم یا اللہ کو معلوم۔ اسی لیے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے ہم کو ملے گا، لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ پاک خود اپنے دست قدرت سے عطا کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور بیچ میں جو آدمی ہوتا ہے وہ وہی دے گا جو ادھر سے ملے گا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اب بیچ کا آدمی ہے، اپنے اس کو بولے کہ یار مجھ کو زیادہ ضرورت ہے، بڑھا کے دے دے، بولے میں کیسے بڑھا کے دوں گا، مجھے تو اتنا ہی ملا ہے جو میں دے رہا ہوں۔ لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ پاک خود دیں گے۔ اللہ نے دیا، بندے نے ایسے دیکھا سوالیہ نگاہوں سے، اللہ پاک اور دے دیں گے۔ ظاہر بات ہے، اللہ کو دینے میں کیا ہے، دینے سے نہیں تھکتے۔ اللہ تو اتنی دینے کی قدرت رکھتے ہیں کہ آدمی لیتے لیتے تھک جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک روزہ اگر قبول ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اللہ پاک نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ پاک کا خاص معاملہ ہے،
اور وہ خاص معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو صرف ایک روزہ دیا تھا، عاشورہ محرم کا، اور ہمیں اللہ پاک نے ایک نہیں 29 اور 30 روزے عطا کیے. اور میں نے بتایا کہ اگر ایک روزہ بھی ایک ایمان والا رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے شرف قبولیت پالی تو یہ ایک روزہ آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان، باب الریان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ جنت میں جائیں گے، یہ پہچان ہوگی. بقیہ 7 دروازوں سے سب طرح کے لوگ جائیں گے. ایمان والے ہیں، نمازی بھی، روزے دار بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی اور حج کرنے والے بھی، سب دروازوں سے جائیں گے. لیکن یہ ایک مخصوص دروازہ ہے، اس سے جنت میں جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو روزے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے. اس کا نام ہے ریان. حدیث پاک میں آتا ہے اسے باب الریان کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے روزے کی وجہ سے اس دروازے سے جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک خاص حیثیت ہے روزے کی. اور اس امت پر اللہ پاک نے کہتے نا کہ چھپر پھاڑ کر کے نوازشات کی، اسی میں سے یہ ہے روزہ پورے مہینے کا. یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج بھی ہے. اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. رکھیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ان لربکم فی ایام الدہر لنفحات، کہ زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے کچھ خصوصی رحمت کے جھونکے چلتے. فتعرضوا لها، جب تمہیں یہ موقع نظر آئے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر ایک رحمت کا جھونکا بھی تمہیں لگ گیا اور یہ موقع بھی تمہیں میسر آ گیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کافی ہے. چاند دکھے گا. آج کتنی تاریخ ہے شعبان کی؟ 2 طرح کی آواز آ رہی ہے، 28 اور 29. 29 ہے. آج بھی چاند دکھ سکتا ہے. اور آج اگر چاند دکھا تو آج پہلی تراویح ہوگی. حضور نے فرمایا چاند دیکھ کر رمضان شروع ہو جاتا ہے اور تراویح کا عمل روزے سے پہلے ہے. ہمارے یہاں مہینے کا آغاز اور دن کی ابتدا، مہینے کی ابتدا اور دن کا آغاز اسی چاند سے ہوتا ہے. اسی لیے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. ہم تراویح شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے. اگر چاند دکھ گیا تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا اس سے فائدہ اٹھاؤ. فتعرضوا لها، اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیا پتا رحمت کا ایک جھونکا جو تمہیں نصیب ہو جائے تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے. خیال رکھیں گے. اپنا کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. بھول ہپاڑ میں وقت ضائع کرنے والے اعمال کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. روزہ رکھیں اہتمام کے ساتھ، اور روزہ رکھیں تو کسی پر احسان نہ جتائیں، گھر والوں پر غصہ گرمی نہ کریں. آدمی روزہ اپنے لیے رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہے. تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھیں، خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں. جہاں قرآن کریم صاف ستھرا پڑھا جاتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، ہمارا 10 منٹ زیادہ لگے چلے گا
ظاہر بات ہے وقت تو گزرے گا. 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ بعد والا 10 منٹ رکا رہے گا، وہ نکل جائے گا. لیکن ہمارا جو وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے یہ ہمارے لیے کارآمد اور مفید. اہتمام کے ساتھ تراویح، گھر سے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ خوشبو وغیرہ لگا کر کے آنا چاہیے. دیر تک کھڑے رہنا ہے، آزو بازو میں لوگ رہیں گے، ہمارے پاس سے خوشبو آنا چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے. اس طرح اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تیری شان کے مطابق تو ہم اعمال نہیں کر سکتے، لیکن تیری توفیق سے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.